السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا ملک ان دنوں 72ویں یوم جمہوریہ کے جشن کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ 26 جنوری وہ تاریخی دن ہے جب ملک میں اعلیٰ دماغوں کے ذریعے تیار کردہ وہ سیکولر آئین و دستور نافذ ہوا جس نے بھارت کی جمہوریت کو دنیا کے نقشے میں ایک ممتاز مقام پر لا کھڑا کیا۔ اس تاریخی دن کی آمد پر پوری کشادہ ظرفی کے ساتھ بلا لحاظ مذہب و ملت ہمیں سب سے پہلے آزادی وطن کی جد و جہد میں حصہ لینے والے ان سورماؤں اور مجاہدین کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے جن کی بے مثال قربانیوں کی بدولت ملک میں آزادی کا سورج طلوع ہوا اور فرنگیوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ بلا شبہ بھارت کا آئین ان سیکولر دفعات پر مشتمل ہے جن کو روب عمل لانے کی صورت میں ملک کے ہر باشندے کو باعزت زندگی گزارنے کا موقع ملے گا اور کسی کو دوسرے درجے کا شہری بن کر اپنے ہی ملک میں زندگی گزارنے پر مجبور نہیں ہونا پڑے گا۔ کاش کہ آئین ہند کی قسمیں کھا کر اقتدار کی دہلیز تک پہنچنے والے حکمرانوں نے دستور کا پاس و لحاظ بھی رکھا ہوتا تو آج ملک تاریخ کے اس نازک دور سے نہ گزر رہا ہوتا۔ قومی یادگار اور تیوہار کے طور پر 26 جنوری کا جشن منانے والے ایک مرتبہ اس پہلو پر ضرور غور کریں کہ کیا ہم اسی بھارت میں رہ رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہو، جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک قوم کی طرح باہمی میل و محبت کے ساتھ رہ رہے ہوں، جس میں ہر باشندہ دستور کی روشنی میں اپنے بنیادی حقوق حاصل کرتے ہوئے مذہبی شعائر پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً ایسا نہیں ہے تو یہ دن گزری ہوئی کامیابیوں پر جشن منانے سے زیادہ حکومت کے حالیہ خلاف دستور اقدامات اور عوام مخالف فیصلوں کے خلاف اسی مضبوط قومی اتحاد کے ساتھ میدان عمل میں آنے کا ہے جس نے ماضی میں فرنگیوں کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ یوم جمہوریہ کے تاریخی موقع پر محبان وطن کو ملک کی سالمیت، یکجہتی، تاریخی ورثہ اور شناخت کے تحفظ کے حوالے سے سب سے زیادہ فکر مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ ملک کی دیرینہ روایات، کلچر اور تہذیب کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، بالخصوص ایسے وقت میں جبکہ حکومت اپنی ذمہ داریوں سے آنکھ چراتے ہوئے بے دریغ جمہوری قدروں کو پامال کرنے پر آمادہ دکھائی دے رہی ہے تو عوام کی ذمہ داری قومی ورثے کی حفاظت کے تئیں مزید بڑھ جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے 26 جنوری کے جشن کی معنویت کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حکمران طبقہ اگر جمہوری قدروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور اپنے فیصلوں میں مذہبی بنیاد پر تفریق سے گریز کرتے ہوئے نظام حکومت چلاتا تو جشن و مسرت کا اظہار کرنے کی طبیعت بھی چاہتی، لیکن جب حکومت ہی دستور و قانون کی دھجیاں اڑانے پر کمر بستہ ہو تو جشن نہیں ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں برسر اقتدار شدت پسند طبقے نے اپنی کرسی کی خاطر پورے ملک میں مذہبی منافرت کا جو زہر گھولا ہے اس نے بھارت کے ماحول کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور پھر یکے بعد دیگر پارلیمنٹ سے اکثریت کے زعم میں وہ قوانین پاس کرائے گئے جو اگر ایک طرف ملکی آئین سے متصادم تھے تو دوسری طرف ان میں سے بعض سیدھے طور پر مسلم پرسنل لا میں مداخلت کرنے والے تھے، جبکہ بقیہ کے ذریعے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں،
غریب عوام اور کسانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ طلاق ثلاثہ کے خلاف قانون سازی ہو یا شہریت ترمیمی قانون کو منظوری دے کر ملک کی دوسری بڑی اکثریت کو حق شہریت سے محروم کرنا ہو، اسی طرح جموں کشمیر سے غیر آئینی طور پر دفعہ 370 اور دفعہ 35A کو ختم کر کے جبری نظام مسلط کرنا ہو، یا کسانوں کے مفادات کے خلاف چند سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون بنانا ہو، یا تاریخی بابری مسجد کے قضیے میں عدالت عالیہ کے ذریعے غیر معقول فیصلے کو صادر کرانا ہو، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس نے اندرونی طور پر نہ صرف یہ کہ ملک کو کمزور کر کے جمہوری قدروں کو پامال کیا ہے، بلکہ عالمی تناظر میں بھی ملک کی ساکھ کو غیر معمولی نقصان پہنچایا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ عوام کو اپنے فیصلوں کے ذریعے مسلسل بے چینی میں مبتلا کرنے والی حکومت کے ذمہ داروں کو کیا یوم جمہوریہ کی پریڈ کی سلامی لینے کا اخلاقی جواز حاصل ہے؟ ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ایک شہری دوسرے شہری سے خوف کھانے لگا ہے، سماجی تانے بانے بکھرتے چلے جا رہے ہیں، بغض اور انتقام کا ماحول عام ہے، اور حد یہ ہے کہ قانونی ادارے اور عدلیہ بھی بڑی طاقتوں کے زیر اثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر مزید چند سالوں تک نظام حکومت اسی طبقے کے ہاتھ میں رہا تو شاید اس کمزور ہوتی جمہوریت کا چراغ بالکل گل ہو جائے اور جمہوری ملکوں کی فہرست سے بھارت کا نام ہی نکل جائے۔ کیا یہ جمہوریہ ہند کے ماتھے پر کلنک نہیں ہے کہ گزشتہ سال انہی دنوں 26 جنوری 2020 کے موقع پر ملک کے مختلف حصوں میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف باشندگان ہند سراپا احتجاج تھے، پھر کورونا کے باعث لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان احتجاجات میں کمی آئی، اور اس سال 26 جنوری 2021 کے موقع پر بھی ملک کے کسان تقریباً 2 مہینے سے دارالحکومت دہلی کو گھیرے ہوئے ہیں اور کسان مخالف زرعی قوانین کی واپسی کا پرزور انداز میں مطالبہ کر رہے ہیں، اور سخت سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے مؤثر احتجاج کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک حکومت اپنے ہٹلر شاہی فرمان اور فیصلے کو واپس لینے کے لیے رضامند دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ شاید حکومتی اہلکاروں کو یہ معلوم نہیں کہ عوامی طاقت کے سامنے بڑے سے بڑے تاناشاہ کو بھی جھکنا پڑتا ہے، اور جب عوام کوئی فیصلہ کرنے پر آتے ہیں تو اچھوں کو اقتدار سے بے دخل کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے ہم سب ہندوستانی یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنے پیارے وطن کی سالمیت، یکجہتی، بھائی چارہ اور سیکولر اقدار کے تحفظ کا عزم کریں، اور قومی اتحاد کے ذریعے جھوٹے راشٹرواد کے نام پر ملک کے نظام کو کھوکھلا کرنے والی طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیں۔ اللہ ہم سبوں کے حوصلوں کو بلند کرے اور ملک کی جمہوریت اور سالمیت کو برقرار رکھنے میں ہم سبوں کو اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔